अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसानी हवस, नफ्स और नफ्स परस्ती, इस हिसाब से अगर हम अपने माहौल का भी तज्जिया करें और अपना भी तज्जिया करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ अंसर जो गालिब है ज़िंदगी के अंदर, तो वो ये है कि हल मल मज़ीद, यानी जो कुछ भी है मुझे मिल जाए, जैसे भी मिल जाए। तमीज़ ये नहीं है कि ये मैंने कैसे हासिल करनी है। ये आजकल के माशरती दौर के हिसाब से जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये उस हवाले से है और हकीकत पसंदी के हिसाब से भी है कि जो भी चाहे हमें मिल जाए, जैसे भी है तैसे भी है। किसी ऐसी तैसी भी फेरनी है तो कोई हर्ज नहीं। कहने से जो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं कि इसके अंदर देखें कि कुछ माशरती अंदाज से इस जिंदगी के दायरे के अंदर कुछ असूल ज़वाबित जो बनाए गए, जिसको आप सोशियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें, ह्यूमन राइट्स की पूरी इंसानी ज़िंदगी के हवाले से कह लें, और उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ और अहमियत है वो है इंसानी बुनियादी हकूक़ को अगर हम तस्वुर में लाएं तो उसका मतलब ये है कि उसके जीने का हक। जीने के हक से मुराद क्या है? उसमें ही उसकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़, उसी के उसके रोज़गार, खाने पीने या उसकी माशरती जो ज़रूरियात हैं उसके हवाले से क़ानीन, नज़्म व ज़ब्त या पूरा सिस्टम बनाया गया, या उसका असर जो माशरती ज़िंदगी में हमारे ऊपर होना चाहिए, उसका बैलेंस वाकई मौजूद है। इसका तज्जिया में करना चाहिए। तो जवाब तो नफ़ी में आएगा। अगर ओवरऑल कंक्लूजन निकाल कर पूरे कायनात के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से हम पूरी कायनात का तज्जिया लें इंसानी हकूक़ के हवाले से, तो वो बैलेंस आपको मतवाज़न नज़र नहीं आएगा। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इंसानी नफ्स परस्ती, यानी जो जिस कुर्सी पर या इक़्तिदार पर या ताकत के हवाले से उसके पास है, वो उसको बरकरार रखने के लिए माशरे के बैलेंस को नहीं देखेगा, इंसाफ और कानून के हिसाब से उसको नहीं, उसकी अहमियत का, उसको सिर्फ अगर अहमियत का एहसास है तो अपनी ज़ात का एहसास है। अब ये ज़ात के हवाले से मैं जो कह रहा हूं, ये इंसानी माशरत के अंदर, इस दायरे के अंदर आप ये कह लीजिए कि वो लोग जो कि इस वक्त आपके नज़दीक या जो हमारे नज़दीक जिनको इक़्तिदार या क़ुव्वत का इख्तियार हासिल है और वो मुख्तलिफ तबक़ात के अंदर है, और उनकी हमेशा से कोशिश ये होती है कि वसाइल पर कब्ज़ा करना, ताकत पर कब्ज़ा करना और अपने वजूद को बरतर साबित करना। इस वजह से माशरत के अंदर जो बैलेंस बिगड़ता है, तो इसी वजह से बिगड़ता है। और उसमें बुनियादी चीज़ वही आ गई जो मैंने इब्तिदा में आपसे बात की कि इंसानी बुनियादी हकूक़ का जब तक एहतराम नहीं किया जाएगा तो माशरा इसी तरह ऊंच नीच का शिकार होगा। बाज़ जगहों पर हम दावा करेंगे कि जी बहुत निज़ाम आला किस्म का है, इंसानी बुनियादी हकूक़ पर तवज्जो दी जाती है, लेकिन उसको आप दूसरे अंदाज से, हकीकत पसंदाना अंदाज से, हक़ाइक़ की रोशनी में, रियलिटी की ग्राउंड के ऊपर आप तज्जिया जब करेंगे तो जवाब आपको हौसला अफजा नहीं मिलेगा। मकसद हमारा इस वक्त जो है वो तज्जियाती है, एनालिसिस है। एनालिसिस से मुराद ये है कि हम एनालिसिस इस अंदाज से करें कि क्या हम इस निज़ाम के अंदर, इस कुदरत ने जो हमें खूबसूरत दुनिया दी हुई है, इसके अंदर हम एक ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर हर तरफ अमन, सुकून, प्यार, मोहब्बत, तरक्की और बुलंदी की तरफ हमारी रास्ते मुतय्यन हो, हमारी सोच का रास्ता भी उसी तरफ ही जाए। लेकिन ज़ात की बरतरी से मुराद तो फिर यही है कि नफ्स परस्ती, यानी अपनी ज़ाती हवस के हिसाब से वसाइल पर कब्जा करना या उस ताकत और क़ुव्वत को अपने हाथ में बरकरार रखना, ये है वो असल में चीज़। और माशरत को अगर आप स्टडी करेंगे तो उसका जवाब भी आपको इसी अंदाज से मिलेगा। अगर मैं इसको बिल्कुल निचोड़ निकाल कर बता दूं तो सिर्फ ये है कि कायनात के अंदर ये बेचैनी अगर है तो क्यों है, और उसके असबाब अगर आप तलाश करेंगे तो उसका जवाब एक ही आएगा
کہ حقوق کی نگہبانی یا اس کا متوازن ہونا ہی بنیادی شرط ہے، لیکن اس پر ہم توجہ اپنے مفادات کے حساب سے دیتے ہیں۔ اس میں کسی ایک کو یعنی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، ایک معاشرتی زندگی کی کمزوریوں کی حوالے سے جو بات کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے ہم دعوے بڑے کرتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہیومن رائٹس وہ انسانیت کا ہی سبق دیتا ہے۔ جینے کا حق دو، عزت اور احترام کا حق دو، حقوق اس کے جو بنیادی ہیں وہ دو۔ اس میں حقوق میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، صحت ہے، تندرستی ہے، روزگار ہے، تحفظ ہے زندگی کا، یعنی ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اور اس کو بیلنس کرنے کے حوالے سے دیکھا جائے، آیا اس وقت کیا ہم کچھ کر رہے ہیں؟ اس پر سوچنے والی ضرورت بھی ہے اور اس پر غور و فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اب دوسری طرف ہم اگر آئیں، یہ میں نے آپ کو ایک نچوڑ نکال کر دکھایا۔ اگر ہم اسی انداز سے اگر اپنے ملک کے اندر بھی اگر آپ تجزیہ کریں تو آپ کو جواب نفی میں آئے گا۔ اب نظام تو ہے، نظام سے مراد ہے کہ ایک قوم، ایک ملک، ایک ادارہ، یعنی اس کو ایک نظام کے تحت چلانا ہے۔ آیا ہم اس کو چلا رہے ہیں یا نہیں چلا رہے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے، اور سوچنے والے انداز سے اگر میں یہ بات کہوں تو ہمیں حقائق پسندی کے حساب سے یہ بات کہنی چاہیے کہ نہیں، یہاں بھی وہی چیز ہے جو میں نے ابتدا میں یعنی میں نے عرض کی۔ تو عرض کرنے سے مراد میری یہ ہے کہ یہاں بھی حل مل مزید والی بات ہے، اور حقائق پسندی کے حساب سے اس کا تجزیہ کیا جائے، اس کا نچوڑ نکالا جائے، تو ملک میں افراتفری یا جو بھی کسی بھی پورے معاشرتی زندگی کو اٹھا کر، کائنات کے اندر بھی اٹھا کر دیکھیں تو بیلنس اس وقت ہوگی، سکون اس وقت ہوگا، خوشیاں اور برکتیں اس وقت ہوں گی، عزت و احترام میں اضافہ اس وقت ہوگا، پیار محبت اور الفت میں اس وقت اس کا اثر بھی ہوگا اور اس میں اضافہ ہوگا، اگر ہم بنیادی حقوق کی بنیاد کے اوپر بات کریں تو۔ چلتے چلتے چھوٹا سا میں ٹچ دے دیتا ہوں۔ آپ اپنے ملک کے اندر دیکھیے، ہم اپنے اداروں کو بیچ دیتے ہیں۔ اگر ایک شخص سے یہ پوچھا جائے، اس کا جو اپنا ذاتی گھر ہے، کہ جی آپ اپنا یہ گھر بیچتے ہیں، تو وہ آگے سے جواب دے گا میں پاگل ہوں، میں اپنا مکان بیچوں؟ کیوں بیچوں؟ مجھے تو ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے اداروں کو دیکھیں، جو نفع میں بھی جا رہے تھے تو ان کو بیچ دیا گیا۔ پھر اس کے اندر جو انسانی بنیادی حقوق کے حساب سے ملازمین ہیں، ان کا حشر کیا کیا گیا؟ اس طرح جتنے بھی ادارے پرائیویٹائز کیے گئے یا بیچا گیا جن کو، ان کا حشر نشر دیکھ لیں۔ لیکن اس کے اندر آپ نے جو بھی مفاد حاصل کرنا تھا وہ تو حاصل کر لیا، لیکن انسانی بنیادی حقوق کا تحفظ آپ لوگوں نے کیا؟ اس کا جواب نفی میں ہے۔ آپ تحقیق کر لیجئے، ویسے بھی پلیٹ فارم آپ کے انالیسس کرنے والے موجود ہیں، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے، آپ اس کو جواب مل جائے گا۔ اس میں میں صرف ایک ادارے کی نہیں بات کر رہا، گو کہ میں نے TNT ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے کافی باتیں کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے ملازمین کے ساتھ بھی جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بتایا ہے۔ لیکن بات یہ ہے، میں نہ مانوں یا جو میرا دل چاہے وہ میں کروں، یہ ہے آج کل کے دور کی پالیسی۔ اس پالیسی کے بیچ میں آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو متاثرین ہیں وہ بھی اس ملک کے شہری ہیں، اور اس کے بھی وہی بنیادی حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر اس کائنات کو وجود میں لانے کے حساب سے عطا کی ہے۔ اس میں آپ کو کوئی ریفرنس اپنے کلام پاک کے حساب سے، حدیث مبارکہ کے حساب سے نہیں دے رہا، میں تو انسانی بنیادی حقوق کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ یہ کائنات جو وجود میں آئی ہے، اس میں سے کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ کائنات میں نے پیدا کی ہے۔ یہ کائنات جو مالک خالق ہے، اس نے کائنات بنی نوع انسان کے لیے بنائی اور انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ اب سوچنا یہ چاہیے وہ اشرف المخلوقات ہے یا حیوان المخلوقات ہے۔ یہ ہم سب کو اس پر غور و فکر بھی کرنا چاہیے، اور اس میں مختلف قسم کے ایونٹس بھی آئیں گے، پہلو بھی آئیں گے، لیکن بات وہی ہے کہ حقائق کی روشنی کو آپ اس کے اوپر، یعنی حقائق کی بنیاد کے اوپر اس کو انتہائی حقیقت پسندانہ انداز سے
اگر ہم تجزیہ کریں تو کیا یہ تجزیہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں اپنے سامعین پر چھوڑتا ہوں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے. کائنات کو خوبصورت بنانا ہے تو انسانی زندگی کے بنیادی حقوق کو جب لوٹائیں گے تو کائنات میں تمام کے تمام جمادات نباتات وہ سب ایک نظم و ضبط کے دائرے میں بھی آ جائیں گے، کیونکہ انسان نے ہی ان کو بھی لوک آفٹر کر دی. آپ کے سامنے جو یہ ویڈیو جو پیش کی کہ انسانی ہوس اس کی بنیاد کے اوپر، اور یہ میں انسانی ہوس کے حساب سے میں نے تو اوپر والے معاشرے میں جو برسر اقتدار لوگ ہیں، جو طاقت میں ہیں، قوت میں ہیں، ان کے حوالے سے بات کی. اس میں مختلف دائرے آتے ہیں اور سب سے زیادہ وہی ہے، یہ وہ دائرہ یہ ہوس پرست یا انسانی نفس پرستی کے جو جراثیم جن کے اندر موجود ہیں، یہ شروع سے ہی اسی طرح اقتدار پر قابض بھی ہیں. پوری کائنات کو اٹھا کر آپ دیکھیے تو اس میں یہ اگر آپ ان کو دیکھیں، ان کے نزدیک کوئی اصول نہیں، کوئی وفاداری کا کوئی معنی نہیں، صرف یہ ہے کہ میرا سکہ اور میرا ٹیکہ رہے. یہ ایک ہماری کلاسیفیکیشن اس کائنات کے اندر پیدا ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے یہ تمام جو معاشرے کے اندر مسائل ہیں اس کا حل صرف یہی ہے کہ ہمیں انسان سے مراد انسانیت بھی اس سے ہی منسوب ہے. اس انسانیت کی طرف آئیں اور کائنات کے جو حقیقی معنوں میں قدرتی انداز میں جو حقوق ہیں ان کو ان کے سیٹ اپ کے حساب سے لے کر آئیں گے تو یہ کائنات جنت بن جائے گی. اس پر میں نے اس موضوع کو جو منتخب کیا، آپ اپنی رائے کا اگر اظہار کریں گے تو مجھے بے حد خوشی ہوگی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.